اللہ 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 اللہ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے محرم میں کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پھر جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنا دیا۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قدارے لگ گئی۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ بولو نا کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہو گئے۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ ارے میرے پیارو آسمان سے پہلی مرتبہ بارش آئی۔ بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اور ہمارے پیارے پیارے نبی کے پیارے نواسے حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ بولو کون سا مہینہ؟ میرے پیارو بس یہی بتانا ہے، 5-10 منٹ آپ کی لوں گا، دو گے نا آپ لوگ؟ حضرت حسین بہت بڑے تھے نا؟ ارے بولو نا، بڑے تھے نا؟ ان کی شان، حضرت حسین کی جب عمر ہوگی، میرے خیال سے، میرا اپنا خیال ہے، عمر ہوگی کچھ 12-13 سال۔ کتنی؟ 12 تھا۔ حضرت حسین اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا بیٹھے تھے، ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، سب بیٹھتے۔ لیکن وہ لوگ کیوں بیٹھتے تھے معلوم ہے؟ احادیث کا مذاکرہ، قرآن کا مذاکرہ۔ ہم لوگ کیوں بیٹھتے؟ توے پر، کافی پر، آملیٹ پر بیٹھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیٹھو، لیکن اس کی اس کی مت کرو، اس کی اس کی مت کرو۔ جو ٹوٹی پھوٹی نماز ہے اس کو برباد مت کرو، کیونکہ کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے نا، لکھا ہے کہ زنا سے بھی بدتر گناہ کرتا ہے۔ تو حضرت حسین 12-13 سال کی عمر ہوگی، مطلب جوانی میں قدم۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل شباہت ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی جلی تھی، لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا معلوم؟ وہاں سے حضرت عمر آ رہے۔ کون آ رہے؟ اور حضرت عمر کا رعب، دبدبہ، شوکت، جلال، شان۔ تو حضرت عمر کو تو جتنے وہاں دوست لوگ بیٹھے تھے ایک دوسرے کو عمر آئے، عمر آئے، عمر آئے، عمر آئے، امیر المومنین، امیر سب بھاگ گئے۔ حضرت حسین وہیں بیٹھے رہے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہی اوٹے پر حضرت حسین بیٹھے۔ تو حضرت عمر بھی آئے، کہا ماں بالو کا یا حسین، کہا کہ حسین کیا ہوا؟ سب تمہارے دوست بھاگ گئے، تم بیٹھے ہو، تم کو میرا کوئی رعب، دبدبہ، میرا چاہو جلال کیا تمہارے اوپر اثر نہیں کرتا؟ حضرت حسین نے کتنا پیارا جواب دیا، بے شک آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے سلطان ہیں، آپ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے ہیں، لیکن دیکھنے جاوے تو میرے نانا کے آپ غلام ہو، دیکھنے جاوے تو میرے نانا کے آپ غلام ہو۔ اینڈ آف دا ڈے، یعنی پوری زندگی آپ کی دیکھی جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے نانا جان کے آپ۔ میرے دوستوں، کوئی اور امیر المومنین ہوتے تو غصے ہوتے نا۔ حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا، اور اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، کہا جو جملہ تو نے ابھی کہا ہے کل قیامت میں ایک بار بول دے، جو جملہ تو نے ابھی کہا ہے نا کہ میں تیرے آخری دیکھو تو میں تیرے نانا کا غلام ہوں، نوکر ہوں، سرونٹ ہوں، تیرے یہ آج تو نے کہا ہے، میں اپنا امامہ تیرے پاؤں پہ رکھتا ہوں، سفارش کرتا ہوں قیامت میں ایک بار نانا کے سامنے کہہ دینا کہ عمر آپ کا غلام تھا۔ میرے دوستوں، کیا حضرت حسین کی شان ہوگی؟ بولو کیا شان ہوگی؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کوئی میرے کو پوچھے حضرت حسین کون ہے، میں کہتا ہوں حضرت حسین وہ ہے جن کے بدن میں اگر لہو دوڑتا ہے تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا ہے، جن کے بدن میں اگر غذا دوڑتی ہے
تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوڑتی ہے، جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ ہے تو نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسین جنت کے پھول ہے، جنت کی خوشبو ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہے، بلکہ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھی ہے، حضرت حسین نے نبی کی زبان مبارک کو چوسا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا میرا حسین جنت کے نہر کا پانی تیرے پیٹ میں اتر رہا ہے۔ کہاں سے لائیں گے ایسی ٹرافی اور ایسی شال، کہاں سے لائیں گے؟ میں جاتا ہوں بہت جگہ پر، وہاں استقبال کرتے ہیں، شال اڑاتے ہیں، میں گھر میں جا کے رکھتا ہوں، ٹرافی دیتے ہیں، گھر میں جا کے بیوی کو دیتا ہوں، بیوی اس کو لٹکا دیتی ہے، لیکن میں دل میں سوچتا ہوں یہ شال، یہ ٹرافی قبر میں کام نہیں آئے گی، قاری احمد علی کی قبر میں شال کام نہیں آئے گی، ٹرافی کام نہیں آئے گی، لیکن حضرت حسین کو جو ٹرافی ملی ہے، جنت کا پھول بولو سبحان اللہ، جنت کی خوشبو بولو سبحان اللہ، جنت کے جوانوں کا سردار بولو سبحان اللہ، اور حضرت عمر جیسے عمر اپنا امامہ حضرت حسین کے قدموں پہ رکھ کے ایک بار قیامت میں کہہ دینا میں تیرے نبی کا نوکر تھا، میں تیرے نانا جان کا نوکر تھا۔ میرے پیارو یہی حضرت حسین میدان کربلا گئے کہ نہیں گئے؟ ارے بولو نا، میدان کربلا میں گئے کہ نہیں گئے؟ کیوں گئے میدان کربلا میں؟ کیوں گئے حضرت حسین میدان کربلا میں؟ کیوں گئے؟ آپ کی بھی اولاد ہے، میری بھی اولاد، سوائے رونے کے ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ کی بھی اولاد ہے، میری بھی اولاد ہے۔ میرے دوستوں، میں پورے واقعے پہ نہیں جا رہا ہوں، صرف ایک پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین کو جب میدان کربلا کے اندر، یعنی اب ان کا نمبر آیا، انہوں نے اپنا نمبر چوز کیا کہ اب میں گھوڑے پر بیٹھوں گا اور میں جاؤں گا۔ یہ کب چوز کیا؟ جب دو بچوں کے جنازے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ آج میرے دو بیٹے کے جنازے رکھے ہو، ان کے بڑے بیٹے کا نام علی اکبر، چھوٹے بیٹے کا نام علی اصغر، دو بیٹوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر کفن کا کپڑا رکھا ہے، اور آپ گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے معلوم؟ وہ تلوار لے کر آؤ، وہ تلوار لے کر آؤ۔ تو کوئی دوڑتے ہوئے کہتا ہے وہ تلوار تو لے کر آؤں گا، لیکن اس کی آگے کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت حسین کہتے لے کر آؤ، وہی لے کر آؤ، انی ٹوٹی ہو یا نہ ٹوٹی ہو، میرے ابا شیر خدا کی تلوار ہے، بولو سبحان اللہ۔ پھر کہتے وہ بازو میں جو کپڑا ہے نا، بڑا کپڑا لٹک رہا ہے، دیکھو وہ خیمے میں لٹک رہا ہے، وہ لے کر آؤ۔ کہا وہ کپڑا بہت جگہ سے پھٹا ہوا ہے، کہا لے کر آؤ۔ میری ماں فاطمہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تلوار علی کی، چادر لپیٹی کن کی؟ حضرت، اور اندر گئے، خیمے میں گئے، بڑا کالا امامہ لے کر آئے، تو سب کو بتایا، چوما، پیشانی پہ رکھا، گالوں پہ رکھا، کہا یہ کوئی معمولی امامہ نہیں ہے، میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ۔ میرے پیارو، گھوڑے پر بیٹھے، کیسے میں آپ کو بتاؤں، کس منہ سے بتاؤں آپ کو؟ گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ آج ہمارے بھی بچی ہوگی، پوتی ہوگی، نواسی ہوگی، جو بڑے ہوں گے، اور نانا نواسی سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنے نانا جان کو اپنے نواسوں سے اور دادا کو اپنے پوتے پوتی سے محبت ہوگی۔ معلوم ہے چھوٹے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اب حضرت حسین بیٹھ گئے گھوڑے پر، تلوار بولو کن کی؟ حضرت علی، کپڑا حضرت فاطمہ، امامہ نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضرت حسین نے یوں مڑ کے دیکھا تو ان کی چھوٹی بچی 7 یا 8 سال کی، نام ہے سکینہ۔ نام کیا ہے؟ اس نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے، حالانکہ گھوڑا ایک پاؤں مارے تو ہاتھ ادھر کا ادھر ہو جا رہے کہ نہیں ہو جا رہے، لیکن تو حضرت حسین نے کہا سکینہ کیوں یہ گھوڑے کا پاؤں کیوں پکڑ کے رکھا؟ سکینہ کہتی ابا مت جاؤ، کیونکہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا، جو گیا بولو واپس، اور ابا آپ بھی واپس نہیں آؤ گے، وہ 1 لاکھ کے اوپر ہے، 1 لاکھ کے اوپر ہے، اور میرے 2 بھائی کا جنازہ رکھا ہے، علی اکبر علی اصغر 2 بھائی کا جنازہ رکھا ہے، ہمارے بہت سارے رشتہ داروں کے جنازے رکھے ابا۔ اور سکینہ نے ایک جملہ کہا وہ لکھنے کے قابل ہے، ابا آپ جاؤ گے، میں کھانا کس کے ساتھ کھاؤں گی، کس کے ساتھ میں رہوں گی، کس کو میں ابو کہہ کے پکاروں گی، آپ کی بہت یاد آئے گی، مجھے بہت یاد آئے گی، مت جاؤ ابا۔ معلوم ہے حضرت حسین اتر گئے، گھوڑے سے اتر گئے، اپنی سکینہ کو لیا، اپنے گود سے لگایا، اپنے
अपने सीने से लगाया, बहुत मर्तबा चूमा और लेके खेमे की तरफ गए, किसी की हिम्मत नहीं। सब ये समझे कि हजरत हुसैन ने अपना इरादा बदल दिया है, वो वापस आ गए हैं। सबने कहा हुसैन वापस आ गए। बिल्कुल खेमे के पास औरतों के हवाले अपनी बेटी को किया, कहा बेटी बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, की कसीरा बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज एक तरफ तेरी मोहब्बत है, एक तरफ मेरे नाना की मोहब्बत है। तेरी मोहब्बत कहती है कि मैं यहाँ रहूं, नाना की मोहब्बत कहती है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं तेरी मोहब्बत को पीछे छोड़ता हूँ, नाना की मोहब्बत को आगे। दौड़ते दौड़ते आए, घोड़े पर बैठे, एड़ लगाया और मैदान में गए। आपके होठ मुबारक पे खंजर मारे गए, आपके होठ मुबारक कट गए, पूरा बदन लहूलुहान हो गया। लेकिन असर का वक्त हो गया। कौन सा वक्त हो गया? बस आपने ऐलान कर दिया रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो, हम करेंगे जो करना है बाद में करेंगे, पहले असर की नमाज तो पढ़ ले। ए बड़ौदा वालों, सामने दुश्मनों में से आवाज आई, पढ़ लो, हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ लो। ये आवाज तो बड़ौदा में भी आती है। तो हम हुसैन वाले के सामने वाले, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी है, जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी है। हजरत हुसैन क्यों गए थे? अय्याशी हो रही थी, नमाजें छोड़ी जा रही थी, चेहरे तोड़े जा रहे थे, शराबें पी जा रही थी। आज वही हो रहा है। आज हम देख रहे हैं, मेरा अब्बा, मेरा दादा, मेरा चाचा, बूढ़ा फजर नमाज को जा रहा है, और हमारी 15 दिन से फजर की नमाज नहीं। तो हम हजरत हुसैन की जमात में या सामने वाली टीम में बैठा हुआ है? कहाँ बैठा हुआ है? आ गया बयान में, मुहर्रम में करबला को सुनेंगे, हजरत हुसैन की तारीफ सुनेंगे, वाह वाह करेंगे। कारी अहमद अली ने बहुत अच्छा बयान किया। अरे कारी अहमद अली बयान करे न करे, अपनी नमाज का क्या होगा? हजरत उमर अपना इमामा हजरत हुसैन के पाँव पे रखकर कहते, कह देना कि मैं नबी का गुलाम था। वही हुसैन अगर कल अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह ये तेरा बंदा नमाज नहीं पढ़ता था, मैंने गर्दन कटवा दी थी, मगर तेरा ये बंदा नमाज नहीं पढ़ता। अगर हजरत उमर के हक में पॉजिटिव जाता है तो क्या हमारे हक में नेगेटिव नहीं आ सकता? इसलिए इरादा कर लो मेरे प्यारो। क्या हुआ मालूम? सामने वालों ने क्या जवाब दिया? पढ़ लो। हजरत हुसैन ने कहा पानी तो दे दो। अरे पानी दे दो ना, पानी पीना नहीं है ना, पीना नहीं, मेरे अल्लाह की कसम, नबी का नवासा हूं, कसम खाया हूं, पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन पूरा बदन लहू लुहान है, जख्म को धो दूंगा, वजू कर लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा, पानी तो दे दो। सामने से आवाज है पानी भी नहीं मिलेगा। हजरत हुसैन ने मुस्कुरा कर फरमाया मत दो पानी, करबला की मिट्टी से तयम्मुम करके असर की नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया है फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। बस करबला की मिट्टी ली। देखो हजरत हुसैन ने करबला की मिट्टी पर यूं अपना हाथ मुबारक रखा और मुबारक मिट्टी को लिया और अपने चेहरे पर मला, अपने दोनों हाथों पर। ये हो गया, ये हो गया। तयम्मुम में दो ही चीजें, तीन चीजें, नियत करना, चेहरे पर मिट्टी, दोनों हाथों पर मिट्टी, तयम्मुम हो गया। अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज? पहली रकात के सजदे में गए। मेरे दोस्तों सजदे में देखना, हम तस्बीह कौन सी पढ़ते? सुभान रब्बियल आला। आप पढ़ रहे, एक दुश्मन सामने से आता है, आप तो सजदे में ना, और एक ने दो तलवार लेकर आता है और दोनों तलवार आपके दोनों बाजू पर इतना जोर से मारता है आपके दोनों हाथ बाहर निकल जाते हैं। आप सोचो, आप पूरा ऐसे पलट गए, मगर जुबान पर सुभान रब्बियल आला, मेरा रब बहुत आला, मेरा रब बहुत पाक है। दूसरा दुश्मन आता है और लगातार आपके सीने पे लोहा मारता है, लोहा। और तीसरा शमुर नाम का दुश्मन आता है, आपके गर्दन मुबारक को अपनी तलवार की नोक पे उठा लेता है। मेरे दोस्तों मुझे सिर्फ एक ही बात बताना है और कुछ नहीं बताना, यहाँ बात खत्म करना है, इसके आगे कुछ नहीं बोलना। इतना बोलना है कि हजरत हुसैन आज भी जिंदा है। मैंने पूरा मजमा बोलेगा आज भी ऐसे जिंदा है, कसम अल्लाह की ऐसे जिंदा है। सुबह होती है, शाम होती है, उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। आप कहेंगे मेरे को कैसे मालूम? कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है। सिर्फ हजरत हुसैन के बारे में नहीं,
ہر شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ جاتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا۔ سب پڑھیں گے میرے سامنے پارہ نمبر 4۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہوئے اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے۔ صبح ہوتی شام ہوتی جنت کا دسترخوان جب عام شہیدوں کی قبر میں ہوتا تو نبی کے نوازے کی قبر میں کیا ہوتا ہوگا، مبارک قبر میں کیا ہوتا ہوگا۔ لیکن ایک بات کہوں، کہہ کے گئے آپ کو نوازے سے محبت ہے نا؟ ارے ہاں بولو نا۔ ہمارے نبی بھی محبت کرتے تھے نا۔ ہمارے نبی نے اللہ کو کہا تھا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے، ہم سے اللہ محبت کرے گا، ہم حسین سے محبت کریں گے۔ اب حضرت حسین کی وصیت کیا تھی؟ زبان سے نہیں کہا مگر پورا ایکشن مبارک بتا کے گیا۔ کیا بتا کر گیا معلوم ہے؟ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے، بولو نبی کے نواسے جان، مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتے۔ 55 سال کی آپ کی عمر تھی، فرماتے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہم حسینی ہیں، ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں؟ اس لیے آج 3 باتوں کا ارادہ کر کے چلو۔ پہلی بات جو میں نے بتایا تھا لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 2 ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ اچھے، لوگوں کو معاف 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 معاف، ہاں سب سے ملاقات کرو، سب سے مصافحہ کرو، سب کے گلے لگو، سب سے پیار کرو، سب سے محبت کرو۔ یہ سمجھو جو میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم سب سے بڑا پاپی اگر مجمع میں تو قاری احمد علی خود پاپی ہے۔ یہ اپنا ارادہ بناؤ، انشاءاللہ یہ ارادہ بہت کام آئے گا آپ کو۔ تو پہلا کام تو بولو کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا کام سب کو معاف کرنا، اور تیسرا کام 5 وقت کی۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے، ہاتھ اوپر کر کے بولے اور ہاتھ نیچے رکھے۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ کا آرڈر ہے 5 وقت کی نماز۔ اور قسم اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی بھی پرابلم ہو، جان کا، مال کا، بیوی کا، سماج کا، سوسائٹی کا، کمیونٹی کا، ایک ہی ہتھیار ہمارے پاس ہے، اور وہ ہتھیار ہے 5 وقت کی نماز۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا، تو نمازی بنے گا۔ اللہ کہتے میرا بنے گا، جو میرا بنے گا میں تیرا بنوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ پڑھیں گے، بولو سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات کہہ کے ایک مسئلہ بتا دوں اور بات ختم کروں تاکہ اپنے کو معلوم ہو جائے کہ ہم میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے، عقل مند کون ہے۔ بھائی نماز ہے نا، نماز آپ اگر مسئلہ اٹھاؤ نا، نماز کو اللہ نے معاف کیا؟ ارے زور سے بولو نا، کھڑے ہو کے پڑھنے کو بولا نا اللہ نے؟ ارے بولو نا، اللہ نے کھڑے ہو کے، آپ نے عشاء کی نماز ماشاءاللہ کھڑے ہو کر پڑھی نا؟ اچھا کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا ہو تو اللہ نے کہا جا تو گھر جا کے سو جا۔ کیا کہا؟ اس لیے مسجد میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بیچارے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیچارے آ کے کیا کرتے ہیں؟ اچھا کوئی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکے، آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے 6 مہینہ آرام کہا ہے اور ایک دم ایسا لیٹنے کو کہا ہے، شریعت کو پوچھو نماز معاف؟ کیا کہتے کیسا پڑھنے کا؟ تو لیٹ کے پڑھوں گا تو رکوع کیسا کروں گا، سجدہ کیسا کروں گا؟ اس کا بھی جواب دیا، تھوڑی آنکھ بند کرے گا تو رکوع ہو جائے گا، پوری آنکھ بند کرے گا تو سجدہ ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ نے اشارے میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو پھر ایک مرتبہ پوچھو، کھڑے ہو کے پڑھنے کا؟ نہیں تو معاف آواز نہیں آ رہی، نماز معاف نہیں۔ 2 جگہ اللہ نے نماز کو معاف کر دیا، 2 جگہ ایسی آئی،
یہ مردوں میں کہہ رہا ہوں, عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. 2 جگہ ایسی آئی اللہ نے نماز کو معاف کر دیا مولانا. ایک تو چھوٹا بچہ, بولو چھوٹا, 6 سال کا, 7 سال کا, 8 سال کا, جو بالغ نہیں ہوا, مطلب اس سے نماز پڑھے تو ماں باپ کو ثواب ملے گا, باقی نماز اس سے کیا ہے, معاف. تو ایک بولو کون, کس سے نماز معاف ہے, بچہ. نمبر 2 پاگل, جس کو کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں, کبھی کپڑے اتار کے جا رہا ہے, کبھی باہر وامٹ کرتا ہے, کبھی زبان لٹکاتا ہے, یہاں سے تھوک نکلتا ہے, وہاں کپڑا اتار دیتا ہے, پاگل. اس سے بھی اللہ نے کہا نماز, بولو اللہ نے فرمایا نماز معاف. تو کتنی جگہ نماز معاف, ایک بچہ. نمبر 2 پاگل. ابھی یہاں جو مجمع بیٹھا ہے جوانوں کا, جو نماز نہیں پڑھتے, پہلا تو کینسل, میں بچے تو ہے نہیں, کیا بچا. اور سب سے بڑا پاؤلا ہے, قسم اللہ کی. میں اگر کسی کو کہوں نا, اے پاؤلی ادھر آ, اے مولانا آج آیا اب بروڑا میں دکھنا نہیں ہے, ٹپکا دوں گا. میں گھبرا جاؤں گا, نہیں آؤں گا بھائی, بروڑا نہیں آؤں گا بھائی, کیونکہ میں انسان ہوں نا, میں گھبرا جاؤں گا. لیکن آبجیکشن تم میرے پہ اٹھاؤ گے, اوپر والا پاؤلی کہہ رہا ہے, اوپر والا کہتا ہے 2 ہی جگہ نماز معاف کیا, بچہ ہو یا پاگل ہو. بچے تو ہو نہیں تو کیا بچا. اور اوپر والا جب پاگل بولے تو چھوٹا پاؤلی تو ہوگا نہیں نا, بڑا پاؤلا جو ہوگا نا. یہ سب پاؤلے کائے کو بیٹھے گا. آج سے ارادہ کرو انشاءاللہ, ہاتھ اوپر کرو, بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ, موت کی شام بولو انشاءاللہ. حسین کا دامن, حسین کا دامن, حسین کا دامن. اور حسین کے دامن میں چھپی ہوئی جو امانت ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. حسین کا دامن مطلب 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز کا مطلب حسین کا دامن. حسین کا دامن توڑا تو نماز گئی, نماز گئی تو حسین کا دامن گیا. یہ یاد رکھنا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.